اسماعیل اردو سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ ایک پرانے شہر کی تنگ گلی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے دروازے پر ہمیشہ سادگی جھلکتی تھی۔ اسی گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زاہد تھا۔ زاہد زیادہ بولتا نہیں تھا، اسی لیے محلے کے لوگ اسے سنجیدہ بلکہ کچھ لوگ کمزور بھی سمجھتے تھے۔ وہ نہ بحث کرتا نہ شکایت، بس خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہتا تھا، جیسے ایک جلتا ہوا چراغ جو روشنی دیتا ہے مگر شور نہیں کرتا۔ زاہد ایک درزی تھا، اس کی دکان چھوٹی تھی مگر اس کے ہاتھ میں کمال تھا۔ وہ کپڑے ایسے سیتا کہ پہننے والا خود کو باوقار محسوس کرتا، مگر زاہد نے کبھی اپنی تعریف نہیں کی، نہ ہی گاہکوں کو آواز دے کر بلایا۔ لوگ اکثر کہتے، اتنی خاموشی میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ اسی گلی میں ایک اور درزی بھی تھا، اس کا نام کامران تھا۔ وہ باتونی شخص تھا، خود کی بہت تعریف کرتا اور ہر گاہک کو یقین دلاتا کہ وہی سب سے بہتر ہے۔ شروع میں زیادہ لوگ اسی کے پاس جاتے تھے کیونکہ شور اور چمک اکثر لوگوں کو متاثر کر لیتی ہے۔ زاہد یہ سب دیکھتا مگر خاموش رہتا۔ وہ روز صبح فجر کے بعد اپنی دکان کھولتا، دل لگا کر کام کرتا اور شام کو بند کر دیتا۔ اگر کسی غریب کے پاس پورے پیسے نہ ہوتے تو وہ آہستگی سے کہہ دیتا، بعد میں دے دینا۔ کسی کو احساس بھی نہ ہوتا کہ اس نے مدد کی ہے۔ ایک سال شہر میں ایک بڑا موقع آیا۔ ایک مشہور تاجر نے اعلان کیا کہ وہ اپنی نئی فیکٹری کے لیے وردیاں بنوانا چاہتا ہے۔ شرط یہ تھی کہ کام مضبوط، سادہ اور وقت پر مکمل ہو۔ کامران نے فوراً شہر بھر میں اپنی تشہیر شروع کر دی۔ بڑے بڑے وعدے، اونچی آواز اور لمبی باتیں۔ زاہد نے کچھ نہیں کیا، بس خاموشی سے درخواست جمع کرا دی۔ چند دن بعد تاجر کے نمائندے شہر میں آئے۔ وہ مختلف درزیوں کا کام دیکھنے لگے۔ جب وہ زاہد کی دکان پر پہنچے تو سادگی دیکھ کر کچھ دیر رکے۔ زاہد نے نہ کوئی لمبی بات کی نہ تعریف، بس اپنا سلا ہوا کام سامنے رکھ دیا۔ ٹانکے سیدھے، کپڑا مضبوط اور نفاست نمایاں تھی۔ نمائندے نے پوچھا، اتنا اچھا کام، مگر تم نے کبھی خود کو مشہور کیوں نہیں کیا؟ زاہد نے دھیرے سے جواب دیا، جناب، چراغ کو اپنی روشنی دکھانے کے لیے شور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چند دن بعد فیصلہ آ گیا، بڑا ٹھیکہ زاہد کو مل گیا۔ محلے میں حیرت پھیل گئی، کچھ لوگ خوش تھے، کچھ جل رہے تھے۔ کامران کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خاموش زاہد اسے پیچھے چھوڑ گیا۔ زاہد نے اپنا کام شروع کیا، دن رات محنت، وقت کی پابندی اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کئی بار تھکن ہوئی مگر وہ رکتا نہیں تھا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا اپنا خیال رکھو۔ زاہد مسکرا کر کہتا، اماں یہ محنت ہی تو میرا سرمایہ ہے۔ وقت پر کام مکمل ہو گیا۔ تاجر اتنا خوش ہوا کہ اس نے زاہد کو مستقل کام کی پیشکش کر دی۔ زاہد کی زندگی بدلنے لگی، آمدنی بڑھی، حالات بہتر ہوئے، مگر اس کا لہجہ اور رویہ ویسا ہی رہا۔ وہ آج بھی خاموشی سے کام کرتا، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرتا۔ ایک دن کامران خود زاہد کے پاس آیا۔ اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں، شور عارضی ہوتا ہے، اصل طاقت خاموش محنت میں ہے۔ زاہد نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اگر چاہو تو ہم مل کر کام کر سکتے ہیں۔ یوں ایک خاموش چراغ نے نہ صرف اپنی راہ روشن کی بلکہ دوسروں کو بھی روشنی دکھائی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں کامیابی ہمیشہ شور مچانے سے نہیں ملتی۔ خاموشی، مستقل مزاجی اور خلوص کے ساتھ کی گئی محنت ایک ایسا چراغ ہے جو دیر سے صحیح مگر دور تک روشنی ضرور پھیلاتا ہے۔